بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے شروع میں کافروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قیامت کا دن ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قریش سے یہ سوال پوچھا کہ بجائے اس کے کہ وہ فضول معجزات کی خواہش کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ غور و فکر کریں، اپنی آنکھیں کھولیں، سچ کو سمجھیں اور توبہ کریں۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ قریش کو یہ سمجھا رہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاور سے محبت نہیں ہے، وہ سٹیٹس پاور دنیا کی تلاش نہیں کرے۔ یعنی اگر قریش کے چیفز یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک رسول ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ مکہ کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں، تو وہ غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول کو کبھی بھی پاور سٹیٹس دنیا سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بھی اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ان سے سٹیٹس، پاور، ٹائٹل، پیسہ، سونا کچھ بھی نہیں مانگا۔ نہ ہی کبھی انہوں نے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہیں۔ ان کے پاس تمام دنیا، تمام کائنات کا علم ہے، بالغیب کی بھی جو چیزیں ہیں اس کا بھی علم ہے، لہٰذا تمام لوگوں کو ان کے سامنے جھکنا چاہیے یا ان کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک ہی ان کا ہمیشہ سے پیغام رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام انسان جس میں نبی بھی شامل ہیں، یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ قریش کو تو پہلے سے ان چیزوں کا اندازہ تھا، لہٰذا یہاں پر اللہ خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کے اندر کی انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز ہیں، آپ کو دنیا میں اور لوگوں میں وہی چیز نظر آئے گی۔ یعنی قریش کے جتنے بھی چیفز ہیں وہ جانتے تھے کہ نبی نے کبھی بھی ان سے پیسہ، دولت، پاور، سٹیٹس کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن کیونکہ وہ ہمیشہ دولت اور پاور کے پیچھے بھاگتے تھے، یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی، لہٰذا ان کو نبی میں یہی چیز نظر آتی تھی۔ ان کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل تھا کہ نبی کو پیسہ، دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ان کی آخرت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ قریش کو خود دنیا سے اتنی زیادہ محبت تھی، ان کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نبی کو دنیا سے محبت نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے انہی آیتوں میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ جو دیکھ سکتا ہے اور جو اندھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ یعنی جب ہم سب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوئے، ہماری روح توحید کی طرف ہی جاتی تھی، ہمارے دل میں بہت گلٹ تھا، جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے تھے تو ہمیں گلٹ محسوس ہوتا تھا، اور ہم کلیئرلی اللہ کی نشانی، اللہ کے سائنز کو ہم دیکھ سکتے تھے، ہم اندھے نہیں تھے۔ لیکن کئی سالوں کے بعد جب دل سخت ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارے اندر اپنے ہی انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز آنا شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ ہمارے لیے اللہ کی نشانیاں دیکھنا اور سمجھنا مشکل ہو گیا، تو آہستہ آہستہ ہم میں سے بہت سے لوگ اندھے ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ ہم حقیقت کو دیکھ سکیں، وہی چیز دیکھ سکیں جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں صرف اپنے کمپلیکسز اور انسیکیورٹیز ہی نظر آتی تھی دوسرے لوگوں میں۔ لہٰذا اس وقت مکہ میں جب ایک گروہ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک انسان ہے جو صرف اللہ کا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کسی قسم کی دنیاوی چیز سے محبت نہیں ہے اور وہ ایک رسول ہے، وہاں پر ایک اور بھی گروہ تھا جس کو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ انسان دولت، پیسہ، پاور کے پیچھے ہے، یہ اپنے آپ کو ایک رسول صرف اس لیے کہنا چاہ رہا ہے تاکہ تمام لوگ اس کے آگے جھک جائیں۔ لہٰذا ایک گروہ تھا جو ہر چیز دیکھ سکتا تھا، اور ایک اور گروہ تھا جو بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ لہٰذا اسی لیے اللہ کہتے ہیں جو لوگ اندھے ہیں اور جو لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ برابر نہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیتیں صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے اندر جب انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم عموماً لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے، یا پھر ہم بہت آسانی سے لوگوں کی نیت کو جج کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت شاید بالکل ہی مختلف ہو۔ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس وقت صرف اپنے ہی انسیکیورٹیز اور اپنے کمپلیکسز نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بھی اندھے ہو جائیں اور ہمیں حقیقت نظر نہ آئے، ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خبردار کرنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے ان کے دل میں تقویٰ آ جائے۔ اب یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ایک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، لیکن اس کے دل میں تقویٰ نہ ہو۔ یعنی اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ لازماً آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اس آیت سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ مسلمان ہے، کہ وہ متقین ہے، کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ سے گھبراتا ضرور ہے، ڈرتا ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر حرام کی طرف جاتا ہے، جان بوجھ کر اپنی نمازوں سے بھاگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اسی لیے جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو گلٹ محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ گلٹ کو نظر انداز کر کے دوبارہ اسی غلط کام کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان دل میں گھبراتا ضرور ہے، اس کو ڈر ضرور ہے اللہ کا، لیکن اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ اس سے بلکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایکشنز، ہمارا جو رویہ ہے اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے بلیفز سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ میرا بلیف ہے اللہ پر، میرا ایمان ہے اللہ پر، لیکن ساتھ ہی اگر آپ اس کے اعمال دیکھیں، اس کے ایکشنز دیکھیں تو وہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے، اور وہ جان بوجھ کر اسلام کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، لیکن وہ جان بوجھ کر ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جس کا اس کو علم ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور اگر مسلمان اس کو سمجھائیں اور اس کو جج کریں تو وہ فوراً لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ آپ مجھے جج نہیں کر سکتے، اسلام میں ججمنٹ کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں آپ ایکشنز اور اعمال کو جج کر سکتے ہیں، آپ کسی کا ایمان کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، بٹ آپ اس کے ایکشنز کو ضرور جج کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ کسی کے ایکشنز کو جج کریں۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایکشنز حرام کی طرف جا رہے ہیں تو بلکہ اس کو ضرور جج کریں اور اس کو ضرور خبردار کریں، یہی تو کام ہے امت کا۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا دین میرے اور میرے رب کے بیچ میں ہے، لہٰذا آپ مجھے جج نہیں کر سکتے، میں نماز پڑھوں یا میں نہ پڑھوں، میں حرام کی طرف جاؤں حلال کی طرف جاؤں، یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، لہٰذا کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مجھے جج کرے۔ یہ یاد رکھے، آپ کا دین، آپ کا اسلام صرف اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں تمام امت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کا ایمان صرف آپ اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، پر دین اور اسلام نہیں، کیونکہ دین اور اسلام میں آپ کا صرف ایمان نہیں آتا بلکہ آپ کے ریچولز آتے ہیں، آپ کا اخلاق، رویہ، اعمال، یہ تمام چیزیں آتی ہیں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن جان بوجھ کے حرام کی طرف جا رہا ہے تو وہ متقی نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ فاسق ہے، وہ فساد کو پھیلا رہا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ منافقوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، کیونکہ منافق مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ منافق وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بہترین مسلمان پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں ہوتا، دل میں بلکہ وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت مکہ میں منافق کا گروہ نہیں شروع ہوا تھا، کیونکہ مکہ میں بلکہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کے ساتھ ظلم ہوگا۔ لہٰذا اس وقت کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان پروجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اگر واقعی اس کے دل میں اسلام اور نبی کے لیے نفرت تھی۔ لہٰذا یہاں پر اللہ منافق کا ذکر نہیں کرے بلکہ فاسق کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کو مانتے تھے دل میں، وہ واقعی جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے، خوف تھا، ڈر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر غلط کاموں کی طرف جاتے تھے کیونکہ ان کو شدید دنیا سے محبت تھی۔ یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے نبی کو قبول کر لیا تو اسٹیٹس، پاور، دولت، یہ تمام چیزیں ہم کھو دیں گے اور ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بار بار خبردار کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آخر کار ان کے دل میں تقویٰ آ جائے اور وہ مسلمان بن جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ تھا مکہ میں 1400 سال پہلے۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کو قبول کر لیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ زیادہ تر غریب لوگ تھے، غلام تھے۔ قریش کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں تھا، لہٰذا ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر ہم نے کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی سننی ہیں تو ہمیں ایک رائلٹی والی ٹریٹمنٹ دی جائے، ہم باقیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں الگ سا ٹائم دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے اگر نبی اس طریقے سے کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے جو باقی مسلمان ہیں چاہے وہ غریب ہیں،
ان کو پھر ٹائم کب ملے گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے نبی 2 گروہ کو ایک ہی وقت پہ دین کے بارے میں نہیں سمجھا سکتے۔ اگر وہ قریش کو الگ سے ٹائم دیں گے تو پھر ظاہر ہے جو باقی مسلمان ہیں ان کا حرج ہوگا اس میں۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر قریش کے لوگ، کیونکہ وہ کافر تھے اور ان کو دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی، اگر وہ تھوڑا سا ایکسٹرا وقت، ایکسٹرا ٹائم مانگ رہے تھے اور الگ سے ٹائم مانگ رہے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لاجکلی اس میں سینس بھی ہے کہ اگر نبی ان کو الگ سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیں گے اور اگر انہیں دین کو قبول کر لیا تو پھر ظاہرہ مکہ میں اس وقت جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نبی کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایک ہی جیسی ہوگی۔ اسلام میں کسی کو فیور نہیں دیا جائے گا اس کے اسٹیٹس کی بنیاد پہ۔ اسی لیے آیت 52 میں اللہ نبی کو سمجھاتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اس کا سوال جواب نبی سے نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی باقی لوگوں سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی کیا کریں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں یا کسی کو دین کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اور وہ نبی کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے تو نبی سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اگر دوسرے بندے نے ان کی بات نہیں سنی تو وہ الگ سے اکاؤنٹیبل ہوگا، نبی سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان نبی کے پاس آتا ہے علم سیکھنے کے لیے یا اس کے پاس بہت سے سوال ہیں جو وہ نبی سے پوچھنا چاہتا ہے اور نبی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ قریش کو زیادہ وقت اور زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت نبی سے پوچھا جائے گا کہ جب لوگ آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے ان کو نظر انداز کیوں کر دیا؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ غریب تھے؟ صرف اس لیے کیونکہ آپ قریش کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ لہٰذا اس سے ہم یہ بھی بات سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہر انسان ہمارے لیے ایکول ہے۔ آپ کسی کو ایکسٹرا ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ امیر ہیں، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، سب کو ایکول پریفرنس ملتا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 53 اور 54 میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو جہنم کے بارے میں خبردار کرتے تھے تو وہ ہنستے تھے آگے سے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو غریب مسلمان ہیں اللہ ان کو جنت میں کیسے ڈالے گا، اور جو قریش ہے جن کے پاس ہمت اور طاقت، دولت، تمام چیزیں ہیں، اللہ ان کو جہنم میں کیسے بھیجے گا؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پریفرنس غریبوں کو دے گا اور جو قریش کے چیفز ہیں ان کو نہیں دے گا؟ اب ظاہر ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کی تھی کہ آپ کی انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز کی وجہ سے انسان کبھی کبھی اندھا ہو جاتا ہے، اس کو بات نہیں سمجھ آتی۔ قریش کے لیے کیونکہ پاور، اسٹیٹس اور ٹائٹل، اس سے آگے کوئی چیز ضروری نہیں تھی۔ ان کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا کہ جب اللہ نے ہمیں پاور، اسٹیٹس اور ٹائٹل دے دیا ہے تو ظاہر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں دیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے اور یہ غریب لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ اندھے ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بات نہیں نظر آ رہی تھی، نہ ہی یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس وقت چاہے مسلمان زیادہ تر غریب تھے، غلام تھے، لیکن ان کے پاس قریش کی نسبت زیادہ دولت تھی کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، سونا نہیں تھا، پاور، اسٹیٹس، ٹائٹل کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ہدایت تھی، برکت تھی، اللہ کی خوشی وہ حاصل کر چکے تھے اور ان کے دل میں سکون تھا۔ بلکہ یہ بات ہم سب کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر اللہ کسی انسان کو بہت پاور، اسٹیٹس اور دولت دے دیتا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ اسے راضی ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف آزمائش ہیں، بلکہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی ایک امتحان کے ذریعے گزر ہے، لیکن اس کا امتحان کم ہے۔ جس کے پاس بہت دولت ہے اس کا امتحان زیادہ ہے، کیونکہ قیامت کا دن اس کا حساب کتاب زیادہ ہوگا۔ جتنا اس کے پاس دولت تھا، پیسہ تھا، شہرت، اسٹیٹس، ٹائٹل، جو بھی اس کے پاس تھا، ہر چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا کہ اس نے یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں استعمال کی ہے یا نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ جب امت ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون غریب ہے اور کون امیر۔ چاہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو امیر ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیا جائے، ایکسٹرا اہمیت اور امپورٹنس دیا جائے، اللہ نے سختی سے اس چیز کا ہمیں خبردار کر دیا کہ ہر انسان کو اپنے ایکولی ٹریٹ کرنا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ آیت 54 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ جب مسلمان نبی کے پاس آتے ہیں تو ان کو خوشخبری دے، اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کرے، جنت کے بارے میں بات کرے۔ اب یہ اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب قریش سے بات کرنی تھی
جب کافروں سے بات کرنی تھی تو زیادہ تر جہنم کا ذکر آیا ہے، لیکن جب مسلمانوں سے بات کرنی ہے تو اللہ نبی کو بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کرے، جنت کے بارے میں بات کرے۔ اب یہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت مسلمان ایک بہت بڑے امتحان میں تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہے تھے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ان کو مزید ڈرایا جائے جہنم کے بارے میں بات کر کے، نبی کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب یہ مسلمان آپ کے پاس آئیں تو اللہ کی رحمت کی خوشخبری ان کو دے، جنت کے بارے میں ان سے بات کرے تاکہ وہ مزید موٹیویٹڈ ہوں۔ اب اس سے یہ نہیں مطلب کہ آج کل کے مسلمان جو جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، جو فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیشہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو اس وقت مکہ میں بہت کچھ برداشت کر رہے تھے، وہ پہلے سے ہی اللہ کی راہ میں بہت جہاد کر رہے تھے۔ وہ مسلمان جو جان بوجھ کر فساد کو پھیلاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی رحمت کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ بھی وہی کام کرنا ہے جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کرے تاکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا آ جائے کہ وہ تقوی حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد آیت 56 سے 59 میں نبی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ آیت 50 میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ قریش کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ان کو پیسہ، دولت، پاور کی ضرورت نہیں، وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے تمام احکامات کو فالو کریں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی قریش کی باتوں میں آ کے ان کی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے یا قریش سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو صرف وہ انسان کرتا ہے جس کو دنیا سے محبت ہے، جو پاور سٹیٹس کی خواہش رکھتا ہے، اور یہی بات آپ دیکھ سکتے ہیں ان آیتوں میں اللہ بار بار قریش کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی رسول دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ پھر آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ قریش بار بار نبی سے خواہش کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ ہمیں خبردار کر رہے ہیں وہ ہمیں عذاب دکھائیں، قیامت کا دن لے آئیں، اور نبی ان کو جواب میں یہ بتا رہے ہیں آیت 58 میں کہ قیامت کے دن کو لانا ان کی بس کی بات نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں جانتے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اگر ان کی بس کی بات ہوتی تو اب تک قیامت کا دن آ چکا ہوتا، لیکن کیونکہ قیامت کا دن صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ الرحمن اور الرحیم ہے، اللہ مزید لوگوں کو موقع دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ کیوں اللہ ان کو ٹائم دے رہا ہے؟ کیونکہ آیت 58 کے آخر میں اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ظالم کون ہے، یعنی اگر اللہ ان کی خواہش کی وجہ سے فوراً قیامت کا دن لے آئیں گے تو پھر بہت سے لوگ ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا سا اور موقع دیا جائے تو وہ اسلام کو قبول کریں گے اور اسلام کی راہ میں بہت جہاد کریں گے۔ یعنی وہ ظالمین میں سے نہیں ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں، تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ظالم نہیں ہیں۔ اس سے بلکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت رحم دل تھے، لیکن تھے وہ انسان، ان کا پیار اور محبت اللہ کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے نبی کہتے ہیں کہ اگر قیامت کا دن ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک قیامت کا دن آ چکا ہوتا، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ الرحمن ہے، اللہ مزید ابھی لوگوں کو ٹائم دے رہا ہے۔ السلام علیکم۔